السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو خوشی کی بات یہ ہے کہ حج ہونے والا ہے یا بس شاید بالکل ہی قریبی ہے، اور مجھے اپنا حج پہلے تو میں نے 1982 میں کیا تھا، جس میں آگ واگ بھی لگی تھی، لیکن اب 2012 میں کچھ یہ ہوا کہ ہم ذرا جڑ گئے لوگوں سے، دیندار لوگوں سے جڑ گئے اور یہ طے کر لیا کہ تبلیغ کے ساتھ جڑے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس میں ہماری ملاقات جب حج پہ گئے تو جنید بھائی سے تو تھی ہی، لیکن ساتھ ساتھ مولانا طارق جمیل صاحب سے ملاقات ہو گئی۔ بڑا اچھا لگا، ہمیں سنا تھا بڑی ریسٹرکشنز ہوں گی، اس میں یہ ہوگا، تبلیغ میں یہ ہوگا، لیکن معلوم ہوا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سب کیجولی سارا کچھ ہوتا ہے، اور کوئی گن پوائنٹ پہ دین کے بارے میں نہیں کہا جاتا کہ یہ کرو گے تو ایسا بنا، یہ ہوگا وہ ہوگا وغیرہ۔ اللہ پاک نے ہمارے لیے جو آسانیاں قرآن کے ذریعے ترجمے سے ہمیں بتائی گئی ہیں، اس میں یہی ہے کہ یہ کرو گے تو یہ ملے گا، یہ کرو گے تو یہ ملے گا، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں۔ لوگ عمرہ کرتے ہیں، عمرہ کے بعد فوراً ان کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ یار حج بھی کریں۔ سمجھیں عمرہ ایک ریہلسل ہوتی ہے، لیکن اس ریہلسل میں یہی ہے کہ ہم سب کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ پہ پہلی نظر پڑے تو ہم جو کچھ مانگیں گے ملے گا، اور پہلی سے تو یہی ہے۔ میں والدہ کے ساتھ گیا تھا اور مجھے یاد ہے کہ ان کو میں نے بازو سے پکڑا ہوا تھا، اور وہ حرم کو دیکھ کے کہاں پر رہی تھی پوری۔ تو یہ حج کا جو سلسلہ ہے، اس میں بہت آسان بلکہ میں یہ کہوں گا کہ پہلے تو بڑے مشکل حج ہوتے تھے، جب لوگ شپ میں جاتے تھے اور کئی دن میں جاتے تھے، پہنچتے تھے، پھر اس تھکاوٹ، اس میں کچھ لوگ دنیا سے بھی چلے جاتے تھے، لیکن بزرگ لوگ زیادہ جاتے تھے۔ آج تو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری جس طرح اور ڈگریاں ملتی ہیں ہمارے ساتھ حج لگ جائے، لیکن آج کے ماڈرنائز دور میں لوگ وہ حج ہی نہیں یار وہ بیکورڈ سا لگتا ہے، لائک اس طرح جو چیزیں دکھاوے کے لیے ان کا تو اس کی تو ہم بات نہیں کر رہے، لیکن یہ خوش نصیبی ہوتی ہے جن کا نام نکل آتا ہے۔ جن کا نام نکل آتا ہے ان کا ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے کوئی کروڑوں کا انعام نکل آئے کہ اللہ کے پاس ایک حاضری کا موقع آپ کو ملتا ہے، اور پھر آپ اس کی تیاری کرتے ہیں، پھر آپ کی یہاں ایک پریپریشن ہوتی ہے، آپ کو بتایا جاتا ہے کہاں سے سٹارٹ لینا ہے، کہاں پہ اینڈ کرنا ہے، کہاں پہ کون سی دعا کرنی ہے، کہاں پہ طواف کرنا ہے، کہاں طواف وضو کرنا ہے، کہاں پہ کنکریاں مارنی ہے اور کہاں پہ آپ کو کنکریاں جمع کرنی ہے، اور عرفات میں جا کے آپ کا پہلا ایک وہ پورا ہوتا ہے سلسلہ، جس میں پھر ہم لوگ، مجھے اپنا یاد ہے 2012 میں جب تھا حج پہ، تو میں نے وائف کا مجھے فون آیا، وہ برابر میں خیمے میں تھی، میں اس طرف تھا، انہوں نے کہا جی سنیں ہلو، میں نے کہا ہاں جی، کہنے ہو گیا آپ کو بہت بہت حج مبارک ہو۔ اس کے بعد رونے لگی، رو کے کہنے لگی وہ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اور یہ ہے جو بھی میں نے خطائیں کی ہیں۔ میں کہ دیکھ لو بھائی، تم ابھی یہاں کیوں کہہ رہی ہو، تم یہ بات اگر وہاں کہتی تو کہنا نہیں مجھے احساس ہے، اور آپ، میں نے کہا بھائی مجھے بھی معاف کرو پھر۔ تو میں نے بھی معاف کیا، ایک دوسرے کو ہم نے معاف کیا، اور پھر اس کے بعد ایک پتہ نہیں کچھ ایسا لگا جیسے کچھ ہلکا ہو گیا دل۔ تو حج کی تیاری میں ہمیں جو پریپریشن بتائی جاتی ہیں ان سب کو فالو کرتے ہوئے ہم اسی طرح احرام باندھتے ہیں، اسی طرح ہماری سوچ بدل جاتی ہے، ہم بالکل ایک اپنے آپ کو 0 میٹر بنا کے وہاں سے واپس آتے ہیں، اور بہت سی عہد بھی کرتے ہیں اللہ پاک سے کہ اللہ پاک تو نے ہم سے یہ چیزوں کے لیے شیطان کو ہم سے دور رکھنا، کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ شیطان پورا چکر میں ہوتا ہے، وہاں جو جھگڑے وگڑے ہوتے ہیں یہ سارا کام شیطان وہاں پہ کر رہا ہوتا ہے، تو آپ کے اندر ایک صبر پیدا کرنا ہوتا ہے۔ ہم بھی وہاں پہ میں جب حج پہ تھا تو میں جب وضو کر رہا تھا تو میں وضو کے لیے ہاتھ ڈالوں تو وہ ایک بنگالی میرے ساتھ تھا، وہ کہنے لگا ہم کو بھی جگہ دے گا، اس کو جگہ دے دی، اس نے کیا، پھر میں نے منہ دھونے لگا تو اس نے کہا ہمارے لیے بھی ذرا سے جگہ چھوڑے گا، تو مجھے ایک لمحے کے لیے غصہ آیا، پھر مجھے پیار آ گیا اس پہ، میں نے کہا یار رش لگا ہوا ہے، تو اس نے وہ چاہ رہا ہے یار ان کے ساتھ ہی میں ایڈجسٹ ہو جاؤں۔ بہت موقع ملتے ہیں آپ کو ایسی نیکیاں سمجھنے کی، اور حج کے موقع پہ اگر آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں یا اس کی کوئی مدد کرتے ہیں کسی طرح سے، مالی طور پہ کر لیں، ویسے کر لیں، کسی کو رستہ دے دیں، کسی کو آگے بڑھا دیں، کسی کو جگہ بنا دیں، یہاں بیٹھ جائیں، اس کے لیے آپ تھوڑا سا پانی لے آئیں یا کچھ وہ کریں، یہ سب ساری نیکیوں کا ملٹیپلائی بہت بڑا ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو حج میں لوگ آتے ہیں، اس کے بعد یعنی کہ کچھ دن تک وہ اثرات ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں یار چلو اگلے حج میں جو غلطیاں ہو گئی ہیں اگلے حج میں اس کو ایڈجسٹ کر لیں گے۔ یہ جو معاملہ ہو رہا ہے نا، جو جس طرح کا حج تھا، جتنا ہمارے دور میں اب حج مہنگا ہوتا جا رہا ہے، جو لوگ ہر بندہ افورڈ نہیں کر پا رہا ہے، جو گروپ میں حج بھی جاتے ہیں وہ بھی ذرا سا ان کو بھی مشکلیں ہوتی ہیں، اور پھر کچھ پیکیج اگر اچھے ہیں تو وہ لوگ کچھ ایسے ٹکرا جاتے ہیں جن کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور اس تکلیف میں زیادتی ہے ان لوگوں کی جن کو ہماری گورنمنٹ کی طرف سے کچھ لوگ نہیں جا پاتے، وہ بھی کوئی فراڈ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے اس معاملے میں کوئی ایسا کرنا تو نہیں چاہیے کسی کو، اور اگر کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو اس میں ہو سکتا ہے کوئی ان کے اپنے لوپ ہولس ہوں یا کوئی ڈیفالٹ کس طرح سے ہوتے ہوں گے وہ،
تو لوگ رہ جاتے ہیں. ابھی بھی جنگ ونگ کا جب معاملہ تھا تو لگ رہا تھا کہ کوئی اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو جائے کہ حج میں یا کچھ لوگوں کی تعداد میں کمی ہو جائے. تو ابھی ہم اس حج کا جو موقع ہے اس میں ہم یہی کہیں گے کہ اپنے پاکستان کے لیے، اپنے وطن کے لیے دعا کریں، اپنے خاندان کے لیے دعا کریں، اور ایمان ہمارا جو ہے وہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارا ایمان سلامت ہو. اور سارا بہت سے وعدے، بہت سی چیزیں ہم لوگ کرتے ہیں اور اس کا فرق بھی پڑتا ہے. ہم اپنے کاروبار میں پھر کیا کرتے ہیں کہ ہمیں کہ آئندہ ہم ایسا کریں گے، ہم پروفٹ کچھ کم لیں گے، ہم لوگوں کی مدد کریں گے، ہر وہ چیز جس سے اللہ راضی ہو. حج بھی اسی ہمارے سارے جو جتنے ارکان ہیں ان میں سے حج بھی ایک اسی لیے امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ میں استطاعت ہے تو آپ جو ہے وہ حج ضرور کریں. اب جب وہاں جاتے ہیں روزے پہ، یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ روزے پہ جاتے ہیں تو آپ جب پہلی بار دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں جو بھی دعا آپ مانگتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے. تو ظاہر ہے کہ ہمارے صحابی تھے، انہوں نے یہ دعا کی تھی، یا اللہ میں جو دعائیں مانگوں وہ میری قبول ہوں. انہوں نے تو ایک ہی میں سمیٹ لیا. تو ہم اور آپ بھی یہ کر سکتے ہیں. اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمارے پاس جہاں نماز ہے، جہاں روزہ ہے، جہاں زکوٰۃ ہے، ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو حج ہے، اس حج کو کر کے اپنے آپ کو بالکل 0 میٹر بنا کے آپ آئیے. آپ چاہے تو اپنے نام کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں، ایاز خان 0 میٹر، لیکن اس میں مائلیج آنی شروع ہو جاتی ہے، ہم سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق یہ دے کہ جو حج جو ہے، جس میں ظاہر ہے کہ بہت سے امتحان ہوتے ہیں، بہت سی کچھ دقتیں ہوتی ہیں، کچھ ہم سے کچھ غلطیاں ہوتی ہیں جس کا پھر ہم کو دم دینا پڑتا ہے. پھر وہ جو مرحلہ ہوتا ہے شیطان والا مرحلہ، کنکریاں مارنے کا، اس کے بعد مزدلفہ کا ہے، پھر عرفات کا ہے، پھر وہ آپ جب قربانی کے لیے جاتے ہیں، پھر آپ کا وہ گوشت ووشت جو بھی ہوتا ہے آپ وہ بانٹتے ہیں، دیتے ہیں، لوگوں تک پہنچتا ہے. تو یہ سارا عمل جو ہے اس کے بعد جب آتے ہیں آپ واپس تو ایک بڑا سکون محسوس ہوتا ہے آپ کو. تو یہ سکون اور راحت تو اپنی جگہ، لیکن اس کی مہنگائی اور جتنا یہ مہنگا ہو گیا ہے ایک غریب آدمی کے لیے، اگر آپ خود حج کر چکے ہیں تو آپ کسی کو حج بھی کروا سکتے ہیں، آپ کو اس کا بھی صلاح ملتا ہے. اللہ پاک نے ہمارے لیے اتنے رستے کھول دیے ہیں نیکیوں کے، لیکن ہم وہ نیکیوں کو پتہ نہیں کیوں نہیں ڈھونڈتے. ہم چھوٹی موٹی نیکی کر کے کہیں پر اور کسی کو دے کر یا چلیں ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں چیریٹی وغیرہ دینا بھی ہمارے کراچی تو خیر اس میں ٹاپ پہ ہے کہ چیریٹی کے معاملے میں جو ہے کوئی بھی جس کے کوئی مقابلہ نہیں ہے. اور اس کے علاوہ دنیا بھر میں جو لوگ ہیں جو سن رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہ بھی ایسے لوگوں کو ڈھونڈتے رہے جن کے ابھی ایک ہمارے جاننے والے تھے، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، ان کا پیر کٹ گیا شوگر کی وجہ سے. تو ان کو بھی یہ کیا گیا کہ 2-4 لوگوں سے ہم نے ذکر کر کے ریکویسٹ کی، تو انہوں نے فوری طور پہ ان کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیے. تو آپ یاد رکھیں اس طرح کی نیکی بھی جو ہے وہ بھی آپ کریں. اگر آپ کو پتہ چلے کوئی غریب ہے، اس کی شادی کا بچی کے مسئلہ ہے، کچھ ہے، تو ایسی نیکیوں کو ڈھونڈیں، لوگوں سے معلوم کریں اور ان کی بھی مدد کریں. اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم کو حج اور عمرے کی سعادت بھی ملے اور ہم اس قابل بھی ہوں. ہم اللہ کے روبرو جب ہوں تو ہم شرمندہ تو ہوں گے، کچھ بھی کر لیں. ہم سے کوتاہیاں، غلطیاں آج کے اس دور میں جو بہت ہی خطرناک دور چل رہا ہے، جس میں شیطان ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور ہمارے ہاتھ میں جب شیطان ہوگا تو آپ سوچیں کہ آپ شیطان کچھ بھی کریں، اگر آپ بات کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تو شیطان جو ہے نا وہ اپنا کام دکھاتا رہتا ہے. تو اس میں آپ کو اپنے ہاتھوں کو بھی کہتے ہیں نا، اس لیے بہت سی چیزوں کے لیے کہتے ہیں اپنے ہاتھوں کو سلامت رکھیں کہ آپ کے ہاتھ غلط چیز نہ لکھیں، آپ کی آنکھیں آپ کے غلط چیزیں کو نہ دیکھیں. بہت سی چیزوں کو لائک اور ڈس لائک کرنے کے لیے میں ویسے بچوں کو کہتا ہوں کہ بچوں کوشش کرو کہ ایسی ہر چیز سے دور رہو جو تمہارے اندر ایک ایسی چیز پیدا کرے کہ جس سے تم اس برائی کی طرف جانے کی کوشش کرو. نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھو، نیک لوگوں کے درمیان جو گفتگو ہوتی ہے اس میں آپ وہاں سے کچھ لے کے علم حاصل کرتے ہیں. تو درسقرآن.com بھی ہمارا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہماری نوجوان نسل اور جو لوگ ہیں اس کو دیکھیں، پسند کریں اور لائک کریں، تاکہ دوسروں تک یہ دین بھی پہنچے اور دین سے جڑی ہوئی وہ باتیں جو ہماری نالج میں ہیں لیکن ہم ان پر غور نہیں کرتے، وہ بھی آپ کو ملے. اللہ پاک ہم سب کو سلامت رکھے اور اس نیک نیتی کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سے کوتاہیوں میں مطلب ہم سے کمی ہو جائے. جزاک اللہ. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com